بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پہلی نظر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو شدید محبت کا دم بھرنے لگی۔ جب فرعون آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور یہ بچہ کون ہے؟ فوراً قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے اسے بطور ہدیہ طلب کرتے ہوئے اس کے لیے رحم کی اپیل کر دی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے جواب دیا، تیرے لیے ٹھنڈک ہوگا، میرے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ شاید یہ ہمیں نفع دے۔ حضرت آسیہ کو جو نفع کی امید تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہرہ ور فرما دیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ہدایت سے سرفراز فرمایا تو آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما دی۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ لا ولد تھے تو فرعون نے نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ تو اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، کہ ان کو اٹھانے کی وجہ سے فرعون اور لشکر فرعون کو کس قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے پالک بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا تو فرعون کے گھر والوں نے انہیں دودھ پلانے کا فیصلہ کیا، لیکن آپ نے نہ تو کسی عورت کے پستان سے دودھ پینا پسند کیا اور نہ ہی کوئی اور غذا کھانے کے لیے تیار ہوئے۔ محل والے اس معاملے پر بڑے پریشان ہوئے اور آپ کو غذا دینے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن آپ نے کسی غذا کو قبول نہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ پھر انہوں نے شہر بھر کی دائیوں اور عورتوں کے ساتھ آپ کو شہر میں بھیجا کہ شاید کسی عورت کا دودھ ہی آپ کو موافق آ جائے اور آپ اسے قبول فرما لے۔ اسی دوران کہ وہ کھڑے تھے اور لوگ آپ پر جھکے پڑے تھے، آپ کی بہن نے آپ کو دیکھ لیا، لیکن ظاہر نہ کرایا کہ اس نے انہیں پہچان لیا ہے۔ آپ کی بہن نے وہاں عورتوں سے کہا، میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی بہن نے یہ کہا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں تو انہوں نے پوچھا، کیسے پتا چلا کہ وہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں اور انہیں اس سے شفقت و محبت ہے؟ بہن نے کہا، میں نے فقط بادشاہ کے کرم میں رغبت اور اس بچے کے فائدہ کی امید میں یہ بات کہہ دی ہے۔ لوگ اسے لے کر ان کے گھر کی جانب چل دیے۔ اب جیسے ہی لوگ گھر پہنچے اور بچے کو خاتون کے حوالے کیا تو آپ نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ انہیں بڑی خوشی ہوئی اور ایک خوشخبری سنانے والا بھاگا بھاگا حضرت آسیہ کے پاس گیا اور سارا معاملہ کہہ سنایا۔ آپ نے اس دودھ پلانے والی عورت کو اپنے پاس محل میں بلایا اور اسے محل میں رہنے کا حکم دیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یکسر انکار کر دیا۔ آپ نے کہا، میرا شوہر اور میرے بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے، محل میں رہنے سے میں ان کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکوں گی۔ ہاں البتہ آپ اس بچے کو میرے پاس بھیج دیں تو میں حق پرورش ادا کر سکتی ہوں۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم خدا ایک مرتبہ پھر اپنی والدہ کے پاس پرورش پانے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ہاں پرورش پاتے رہے۔ جب حضرت آسیہ کا دل کرتا تو آپ کو اپنے پاس بلا لیتی، آپ سے پیار کرتی، دل بہلاتی اور واپس والدہ کے ہمراہ بھیج دیتی۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے پیار کر رہا تھا کہ آپ نے فرعون کی داڑھی کو اپنی ننھی گرفت میں لے لیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی کی گرفت میں آئی فرعون کی داڑھی نے اس کو دن کے تارے دکھا دیے۔ آپ اس وقت بالکل بچے تھے۔ فرعون نے آپ کی گرفت کی مضبوطی دیکھی تو اس کے دل میں شک گزرا کہ یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئیں۔ آپ نے کہا، یہ بچہ ہے اور اس نے لاشعوری میں ایسا کیا ہے، مگر فرعون تھا کہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ پھر کچھ بحث و تکرار کے بعد یہ طے پایا کہ اس کے سامنے کھجور اور آگ کے انگارے رکھے جائیں۔ اگر تو انگارہ اٹھا لے تو اسے بچہ اور اس کے عمل کو لاشعوری سمجھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی رائے کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر کھجور اٹھائی تو فرعون کے گمان کو درست تسلیم کرتے ہوئے بچے کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عقل کا اندازہ لگانے کے لیے ان کے سامنے کھجور اور آگ کے انگارے رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھجور اٹھانا چاہی، لیکن اللہ کے حکم سے فرشتے نے آپ کے ہاتھ کو انگارے کی طرف پھیر دیا۔
آپ نے فوراً انگارے کو اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اب جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، لکنت بھی واضح ہوتی گئی، اور کچھ باتیں لوگوں کو سمجھ ہی نہ آتی تھیں۔ اسی لکنت کے اس قدر دور کرنے کے لیے آپ نے بارگاہ ایزدی میں دعا کی، جو کہ منظور ہوئی، اور لکنت اس قدر دور کر دی گئی کہ لوگوں کو باتیں بالکل واضح سمجھ آنے لگی، مگر مکمل طور پر ختم نہ کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون مردود نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عیب زنی کرتے ہوئے کہا تھا، اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا، یعنی اپنا مدعا بیان کرنے میں اور اظہار ماضی و ضمیر میں تو اسے مشکلات درپیش ہیں، اور خود کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر کہتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دوسری التجا یوں کی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون۔ اس سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیری مانگ پوری ہوئی، یعنی زبان میں لکنت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، جو پوری ہوئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واحد ایسے نبی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی بخشا ہے۔ اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔